أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت الرازق والمرزوق، وأنت الرحمن والمرحوم، وأنت الموافي والمبتلى، وأنت العزيز والذليل، وأنت العالم والجاهل، يا مفتي الأبواب، يا رازق المحشر، يا هو يا من لا هو إلا هو. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وملة رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا أمين الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا خاتم النبيين، يعني أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد. صلى الله عليك يا يعمد الدين، صلى الله عليك يا يعصب الدين، صلى الله عليك يا إمام المتقين، صلى الله عليك يا إمام المبين، صلى الله عليك يا ولي المؤمنين، صلى الله عليك يا بوار الكافرين، صلى الله عليك يا حاكم يوم الدين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا بنت نبي الله، صلى الله عليك يا بنت حبيب الله، صلى الله عليك يا بنت خير خلق الله، صلى الله عليك يا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن نبي الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا صراط الله، صلى الله عليك يا نور الله، صلى الله عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى حجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جاء له الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي وجعلنا من المتمسكين بولاية سيدي مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری کامیابی مومنوں کے لیے ہے. اللہ نے ساری کامیابی مومنوں کے لیے لکھا ہے. ہماری یہ لگاتار گفتگو پہلی محرم سے شروع ہوئی، جس میں ہم نے انالائز کیا قرآن کی اس آیتوں کے روشنی میں کہ مومن کون ہے. ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کے بیچ میں فرق سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ اللہ ویری امفیٹیکلی کہتا ہے کہ ساری کامیابی مومن کے لیے ہے. ہم نے یہ سلسلہ مومنوں کا انالائز کیا عبد المطلب سے، ابو طالب سے، عبداللہ سے، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد وآل محمد. امیر المومنین علی بن ابی طالب
مجتبیٰ سے کل کی مجلس میں ہم نے مولا عباس کا ذکر کیا، ہم نے قرآن کے ویریس آیتوں کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کا 43 ایئرز کا ویٹنگ پیریڈ رسالت کے اعلان سے پہلے بس اس لیے تھا کہ رسول پہلے اپنی شخصیت کو منوائیں، پھر اللہ کے پیغام کو منوائیں۔ رسول نے پہلے اپنے کیریکٹرسٹکس کو لوگوں پہ مینیفیسٹ کیا، پہلے اپنے کیریکٹرسٹکس کو لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو پہلے رسول یہ سمجھایا کہ صدق ہونا کسے کہتے ہیں، سچا کسے کہتے ہیں۔ رسول پہلے اچھا انسان بننے کا درس دیا، پھر اعلان نبوت کیا۔ رسول پہلے اچھے انسان معاشرے میں پیدا کر رہے تھے، بعد میں اعلان وحدانیت رسول نے دی، رسول کی اس اعلان وحدانیت کی تصدیق اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کی، اطرت اہل بیت کے اوقات سے کی۔ رسول کو 2 بہترین معجزے پروردگار دے کے اس کائنات میں بھیجا تاکہ رسول اعلان یا یوں کہو دعوت وحدانیت دے سکے۔ ان 2 معجزوں کا نام ہے قرآن اور علی ابن ابی طالب۔ قرآن اور علی اور قرآن، اس لیے رسول کہتے ہیں کہ بعد میرے میں 2 چیز اس کائنات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا دامن کبھی صراط مستقیم سے نہ چھوٹے، ایک میرے اہل بیت اور دوسرے قرآن۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے تب تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں میرے سے حوض کوثر پہ آ کے کیوں نہیں مل لیتے، جب تک میرے سے حوض کوثر پہ یہ دونوں آ کے نہ ملے یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہونے والا، نہ کہ اہل بیت قرآن سے جدا ہونے والے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن تھیورٹیکل کلام کا نام ہے، اہل بیت پریکٹیکل کلام کا نام ہے۔ جہاں پر اللہ نہ دکھنے والا خدا احکام دیتا ہے قرآن میں، اس احکام کو ہادی بن کے سمجھاتے ہیں اہل بیت۔ یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن سے اہل بیت ہے، اہل بیت سے قرآن ہے، اہل بیت سے قرآن ہے۔ اس لیے جیسے جیسے قرآن کی آیتوں کا مینیفیسٹ اس زمانے میں ہوتا گیا ویسے ویسے کیریکٹرسٹکس آف مومن بھی اس کائنات میں آتے گئے، اس کائنات میں ویسے ویسے مومن ہونے کی نشانیوں کا وضاحت ہوتی گئی۔ رسول سمجھاتے گئے کہ مومن ہونا اسے کہتے ہیں، مومن ہونا اسے کہتے ہیں، اور اس مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ تم اہل بیت کی پیروی کرو، کیونکہ جو قرآن میں ہے وہ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک سیرت اہل بیت نہیں جان لو گے۔ تو لازم ہے سیرت اہل بیت کو سمجھنا، لازم ہے یہ سمجھنا کہ اہل بیت کیوں آئے تھے۔ اہل بیت صرف اس لیے آئے کہ تاکہ قرآن تمہیں سمجھ آ سکے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم قرآن میں اتنا جڑ جاؤ گے اور اگر قرآن میں اتنا اپنے آپ کو ڈھال لو گے تو میں کن فیکون کا مالک ہوں، میں کن فیکون کا مالک ہوں۔ جیسے میں کن فیکون پہ مختاری رکھتا ہوں، میں بھی اتنی مختاری رکھتا ہوں کہ میرے اس مومن کو جو 100% قرآن کے اوپر اتر جائے اس کو بھی کن فیکون کا اعجاز دے دوں گا۔ اس لیے حیرت نہیں کرنا کہ اگر علی ٹھوکر مار کے مردے کو اگر زندہ کر سکتے تھے تو وہ اس لیے کر سکتے تھے، علی نے اپنی فطرت کو قرآن میں اتنا ڈھال چکے تھے کہ اللہ کہتا ہے جب تم
قرآن میں اتنا ڈھل جاؤ گے جو صفات میرے میں ہے، جو میں صفات میرے میں ہے وہ صفات میں تمہارے میں تبدیل کر دوں گا، وہ صفات میں تمہارے میں تبدیل کر دوں گا۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن نعوذ باللہ اہل البیت سے یا بہتر ہے یا ابتر ہے، یہ بحث نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ قرآن بہتر ہے یا اہل البیت بہتر ہے؟ قرآن وہی ہے جو اہل البیت ہے، اہل البیت وہی ہے جو قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈھال چکے تھے کہ قرآن اگر پڑھ کے سمجھ سکتے ہو اور ان کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہو، جو پڑھا ہے قرآن میں، جب تک تم اس کو علی کی کیریکٹرسٹکس پہ میزان پہ نہیں تول لو گے، جو پڑھا ہے وہ سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اگر علی کا دامن یا اہل بیت کا دامن چھوڑو گے تو قرآن حلق سے نیچے اترے گا نہیں، جب حلق سے قرآن نیچے اترے گا نہیں قلب سلیم بن نہیں سکتا، جب قلب سلیم نہیں بن سکتا تو قرآن کو الٹا سمجھنے لگ جاؤ گے، جب قرآن کو الٹا سمجھنے لگ جاؤ گے تو آئسس بن جاؤ گے، آئسس بن جاؤ گے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، یو این کا انالیسس جا کے اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ یو این جانتا ہے کہ مسلمان میں کتنے فرقے ہیں، اور یو این یہ دعویٰ کر کے کہتا ہے، کیٹیگوریکلی کہتا ہے، ہم نے سارے فرقوں کی جماعت آئسس میں دیکھا، لیکن ایک فرقہ ہے جسے فرقہ جعفریہ کہتے ہیں، جس کی ایک بھی ہمیں آئسس میں نہیں دکھا۔ کیسے دکھے گا؟ کیونکہ ہم قرآن پریکٹیکلی سمجھتے ہیں علی سے اور اولاد علی سے۔ اسی کو تو کہتے ہیں مومن بننا۔ تو میں نے کہا کہ مومن بننے کے دو ریوارڈ، ایک فرسٹ ریوارڈ، ایک لاسٹ ریوارڈ۔ فرسٹ ریوارڈ ہے کیا ہے؟ فرسٹ ریوارڈ جنت۔ جب مومن بن جاؤ گے تمہیں جنت کی خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری مشتاق بن جائے گی، جنت تمہاری مشتاق بن جائے گی۔ تو پہلا ریوارڈ مومن بننے کا کیا ہے؟ تمہیں جنت مل جائے گی، اور اس کا آخری ریوارڈ کیا ہے؟ تمہیں فرش عزا مل جائے گا، کیونکہ تم جب فرش عزا پہ آتے ہو اللہ کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ بھول گئے سورہ الذاریات کی آیت؟ بھول گئے 8 دن سے میں لگاتار اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ زینت بنو اس ذکر سے جس ذکر سے فائدہ ہو۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ ذکر کرو مومنوں کے بیچ میں تاکہ مومنوں کا فائدہ ہو۔ تو ہم اس فرش عزا پہ کرتے کیا ہے؟ ہم اس پہ کہتے ہیں علی نے جیسا سجدہ کیا، علی نے جیسی زکات دی، علی نے جیسی بندگی کی، کسی اور کر نہیں سکتا۔ ہم علی کے ذریعے سے، محمد کی نگاہ سے، حسن کے ذریعے سے، حسین کی قربانی سے اللہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ذکر آپس میں مومنوں کے کرنے سے، آپس کے مومنوں میں کرنے سے مومنوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں فرش عزا پہ آئیے، یہ حضرت زینب کا اتنا عظیم تحفہ ہے جہاں سے صرف مومن بنتے ہیں۔ مولا سلامت رکھیں۔ آپ کوشش کریں کہ قرآن پڑھیں۔ اگر قرآن کا دامن چھوٹ جائے گا تو حسن سمجھ میں نہیں آنے والے، حسین سمجھ میں نہیں آنے والے۔ آج میں بڑی ہمت کر کے کہنا چاہتا ہوں، جب تک مومن نہیں بنو گے یا حسین کر کے کتنا بھی سینے سے خون بہا لو،
کتنا بھی سینے کو پیٹ لو، کتنا بھی اپنے آپ کو فنا کر دو یا حسین کر کے، اگر اچھے مومن نہیں بنو گے حسین کی شفاعت نہیں ملنے والی۔ حسین کی شفاعت صرف اس کے لیے ہے جو مومن ہے۔ تو حسین کو بے شک تبلیغ واجب ہے، بے شک تبلیغ۔ دیکھو میرے کو کرٹیسائز کرنا ہے آپ کی مرضی، مجھے کرٹیسائز کرنا ہے آپ کی مرضی، بے شک تبلیغ واجب ہے، جلوس تبلیغ ہے، عین تبلیغ ہے، میں مانتا ہوں تبلیغ ہے جلوس، مگر حسین کی سب میں بڑی تبلیغ یا تو قرآن ہے یا مصلح ہے۔ جب تک قرآن اور مصلح پہ نہیں جاؤ گے حسین سمجھ میں آنے والا نہیں، اور جب حسین نہیں سمجھ میں آئے گا کتنا بھی یا حسین کر لو حسین کی شفاعت نہیں مل سکتی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسین ابن علی نے آخر سر دیا تو دیا کس کے لیے؟ آخر حسین ابن علی سر دیا تو دیا کس کے لیے؟ میں چاہ رہا تھا یہ موضوع پہلی محرم سے چھیڑوں، مگر ڈر کے اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ آج جتنے دکھ رہے ہیں اتنے بھی نہیں دکھیں گے، بعض وقت لازم ہے انسان کو اپنی ظاہری سے زیادہ اپنے باطن بھی جھانکنے کی۔ جب تک اللہ اکبر کے وقت کے تابع نہیں بنو گے، جب تک اللہ اکبر کے وقت کے تابع نہیں بنو گے حسین کبھی سمجھ میں آنے والے ہی نہیں، کیونکہ حسین جاتے جاتے زینب کو کہہ کے گئے، اے زینب جب وقت صلاۃ اللیل ہو تو مجھے بھولنا نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اسے؟ چاہے تم پہ کچھ بھی پڑ جائے آفت، پڑ جائے، صلاۃ اللیل اللہ کے اکبر، اللہ اکبر تکبیر کی اہمیت جانو۔ حسین کا مسئلہ ہی کیا تھا؟ کیا کہنا چاہ رہا تھا یزید؟ حسین سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا آپ مومن ہو، آپ اپنے گھر میں رہو، خاموش بیٹھے رہو، بس اتنا تو بس حسین سے یزید چاہ رہا تھا کہ میں جو چاہے کر لوں، آپ اس میں دخل نہ دیجئے۔ تو حسین نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں آیا ہوں رسالت کو بچانا یعنی نبوت کو بچانا، 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچانے کے لیے میں آیا ہوں، اور اس محنت کا عین شرط کیا ہے؟ وہ محنت کس لیے کی گئی؟ اللہ آدم سے لے کے محمد کو کیوں خلق کیا؟ بس اس لیے خلق کیا، وما خلقت جن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اگر خلق کیا تو صرف میری عبادت کے لیے، اور کوئی اور چیز کے لیے اللہ خلق نہیں کیا۔ اگر حسین مدینے کو چھوڑے تو وہی عبادت کے لیے، حسین اپنے بچوں کو پیاسا چھوڑ کے قربان ہو گئے تو اسی عبادت کے لیے۔ جب تک اس عبادت کا دامن نہیں تھامو گے حسین اس گلی میں کبھی نہیں ملنے والے۔ حسین اس گلی میں کبھی نہیں ملنے والے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اگر مختصر سی عبادت کرنی ہے تو مصلی بچھا لیجئے، اگر طویل عبادت کرنا ہے تو فرش عزا بچھا لیجئے، دونوں میں بات ہی وہی ہے۔ حسین کا پیغام تو بس ایک ہی ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو انسان اہمیت اللہ اکبر یا یوں کہوں وقت اللہ اکبر نہیں
حسین سمجھ میں آنے والے نہیں. یہ اکثر آج کل ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھائی اذان جب ہوتی ہے پتہ نہیں. دیکھو شیطان یا ایک چور شیطان سب میں بڑا چور ہے. شیطان جو ہے سب میں بڑا چور ہے. اور چور تمنگر کے پاس جاتا ہے, فقیر کے پاس جائے گا نہیں. اور تم مالا مال ہو حسین کے فرش عزا کے ان کی محبت سے, یعنی تم تمنگر ہو اور شیطان ہے چور, سب میں بڑا حملہ تمہارے پر ہی کرے گا. اس لیے تمہیں بھڑکائے گا بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں میں, اسی لیے تمہیں بھڑکائے گا کہ وقت عزا وقت مجلس تب رکھو جب وقت عزا ہو, اور یہ بحث کرنا شروع کروا دے گا تمہارے سے کہ اذان اور نماز کی میں یہ موضوع چھیڑا ہوں. مجھے لگا کہ آج میں موضوع چھیڑوں, اس کے بعد میں آپ لوگ مجھے سنیں یا نہ سنیں یہ آپ کی مرضی. وہ آپ کو بھڑکائے گا کہ اذان کے وقت میں مجلس شروع کرو, اور پھر تمہارے اندر تمہارے کام میں شیطان کا کام ہی نہیں ہے نا وسواس کرنے کا. شیطان کو کبھی سنا کسی کو پکڑ کے اٹھا کے پٹک دیا؟ سنا کسی کو جھاپڑ مارا؟ شیطان ہے کمزور, تم ہو قوی, تم بہت قوی ہو, کبھی تم کو آگے فزیکلی شیطان چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ شیطان صرف وسواس کرتا ہے, کانوں میں بولتا ہے تو تمہارے کان میں آ کے بولتا ہے تاکہ تمہارے پاس سے ایمان کا مال چرا لے. کیا کہتا ہے؟ نماز اور فرش عزا کو ٹکرا دو. کبھی یہ غلطی میں آنا نہیں. میں نے اکثر انٹرنیٹ پہ بحث دیکھی ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی نماز کی تو خدا ہے, فرش عزا کی خدا نہیں ہے. جاہل ہے لوگ پڑھنے والے. ایک بار کی حیات کی نماز چھوٹ گئی, اگر فجر کی آج کی نماز چھوٹ گئی, پھر یہ تمہاری حیات میں وہ ٹائم نہ تو آنے والا, وہ ٹائم تمہارے حیات میں پھر آنے والا نہیں. یہ اللہ کا تو کرم ہے, اس کی رحمت ہے جو اپنے کرم سے تم کو ایک موقع دے رہا ہے. ایٹ لیسٹ کفارہ دے دو, خطا پڑھ کے معافی مانگ لو میرے سے, مگر وہ فجر کا وقت پھر آنے والا نہیں. تو اس لیے کبھی اس بحث میں مت پڑیے گا. میں بہت ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں, مت پڑیے اس بحث میں کہ نماز کی خطا ہے اس لیے ہم پہلے فرش عزا کر لیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے. حسین اس فرش عزا پہ آ ہی نہیں سکتے جس فرش عزا پہ قرآن اور نماز کی اہمیت نہ ہو. اس فرش عزا پہ میرا مولا آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ مولا جب قتل ہو رہے تھے میں بہت یہ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, مگر بتانا چاہ رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کا نواسا کتنا رحیم اور کریم ہے, اور بتانا چاہ رہا ہوں حسین کے سامنے اہمیت اللہ کیا ہے اور اہمیت نماز کیا ہے. جب وقت ذبح جب قاتل حسین کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کو لے کے جاتا ہے تو اس نے سنا کہ حسین اللہ سے پروردگار سے رو کے بس ایک ہی بات کہہ رہے, اے پروردگار میں کیا کروں, انہوں نے اپنی جہالت میں میرے خون سے ہاتھ رنگ لیا. اے پروردگار کیا ان کی بخشائش ہو سکتی ہے؟ حسین کس کی بخشائش کے واسطے رو رہے ہیں؟ ان کی جنہوں نے حسین کے اوپر پانی بند کر دیا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ نہ تو ہندو تھے, نہ تو کرسچنز تھے, نہ تو یہودی تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو بس اپنی زبان سے جانا. یہ لوگ وہ تھے جنہوں کے واسطے وحدانیت پروردگار کبھی حلق سے اترا ہی نہیں. تو اگر اللہ کو
اپنے وجود میں اگر اپنے وجود میں سمانا ہے تو سب میں بہترین طریقہ ہے ساری کائنات کے کام چھوڑ دو. جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو وضو کے لیے ریڈی کر لو اور کہو اے حسین تو نے سر دے کے اس اللہ اکبر کی اہمیت سمجھائی. ہم کبھی اس اللہ اکبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب حسین کہیں گے ہاں یہی میرا شیعہ ہے, ہاں یہی میرا محب ہے, اور جو حسین کا محب بن جائے گا اس کے واسطے کامیابی فی الدنیا والآخرہ, اس کے لیے کامیابی فی الدنیا والآخرہ. اور مومن بننے کا سب میں بہترین طریقہ نماز. پلیز اپنے آپ کو نماز سے دور مت کریے, نماز سے مت دور کریے, کیونکہ نماز جب تک نہیں پڑھو گے حسین سمجھ میں آنے والے نہیں. حسین نے ساری تکلیفیں اٹھائی, ساری جدوجہد کی تاکہ نماز سمجھ سکے, یا یوں کہوں تاکہ وحدانیت سمجھ سکے. انسان وحدانیت کا اطاعت کرنا چاہیے, اس کی اہمیت جاننا چاہیے, اور وحدانیت کا سب میں پہلے کم سے کم عمل ہے نماز. وحدانیت کا فرسٹ سٹیپ ہے نماز, وحدانیت کی لاسٹ سٹیپ ہے یا حسین. تو کبھی ایسا سنا ہے کہ آپ گراؤنڈ فلور سے ٹاپ فلور تک بنا فرسٹ سٹیپ لیے جا سکتے ہو؟ آپ کو سیڑھیاں چڑھنا پڑے گا, اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا, اور وہ بلند کرنے کا فرسٹ سٹیپ ہے نماز. اگر فرسٹ سٹیپ کو چھوڑ کے چھلانگ مارنے کی کوشش کرو گے, گرو گے, خود بھی ہلاک ہوگے, اپنی اہل کو بھی ہلاک کرو گے. تو نماز کے محب بنیے. نماز کے محب بنو گے تو حسین ابن علی خود پہنچ جائے گے. حسین, یہ تو بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم حسین کو چاہتے ہیں, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کیا حسین ہمیں چاہتے ہیں, کیا حسین ہمیں چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. آپ ایک سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں, یعنی مشہور آدمی کو آپ پہچان لو گے. آپ ایک دن اس بحرین کی گرمی میں 45 ڈگری ٹیمپریچر میں آپ پیدل جا رہے ہیں. آپ کو شدید ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو اے سی میں بٹھا دے یا اپنی 4 ویلر میں آپ کی منزل تک پہنچا دے. میں آپ کو وہاں تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں پر رسول کا خول سمجھ میں آئے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے. اگر آپ کے پاس وہ سویدھا نہ ہو, وہ مینز نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے فائٹ کریں, تو آپ دور سے ایک بیوٹیفل کار میں, موسٹ ایکسپینسو کار میں ایک سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں. آپ فوراً کہیں گے ارے بھائی یہ تو فلاں ہے, وہ سگنل پہ رکے گا. آپ جاؤ گے, اس کے مرر پہ دخل کرو گے اور یہ کہو گے کہ بھائی مجھے وہاں تک چھوڑ دے. اگر جب تک آپ کو پہچانے گا نہیں, آپ چاہے کتنا بھی اس کو پہچان لو, چاہے آپ اس کو کتنا بھی سمجھ لو, جب تک وہ آپ کو پہچانے گا نہیں, وہ بولے گا ہوگا شاید کوئی آتنکوادی ہے. اگر پاکستان جیسا یا ہندوستان جیسا ماحول ہو تو وہ پہلے ڈرے گا یہ کوئی نیکسلائٹ ہے, یہ کوئی ٹیررسٹ ہے, یا یہ کوئی فراڈ ہے. میں جیسے ہی اس کو میری کار میں بٹھاؤں گا یہ مجھے لوٹ لے گا.
یہ مجھے لوٹ لے گا، وہ آپ کو بٹھائے گا نہیں، وہ آپ کو بٹھائے گا نہیں جب تک وہ سیلیبریٹی آپ کو نہیں جانتا۔ تو سیلیبریٹیوں کا سیلیبریٹی ہے حسین، سیلیبریٹیوں کا سیلیبریٹی ہے حسین۔ جب تک حسین تمہیں پہچانے گا نہیں، رسول کی وہ قول کا کوئی مطلب نہیں۔ حسین سفینۃ النجات ہے، یہ حسین نجات کی کشتی ہے۔ وہ کشتی میں تبھی چڑھ پاؤ گے جب حسین یا اولاد حسین تمہیں پہچانے گا، اور جب تک وہ تمہیں پہچان نہیں سکتے، کیونکہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو بے نمازی نہیں کرے، بے نمازی نہیں کرے، جو نماز کو ہلکے میں لے لے۔ ہلکے میں لے لینے کسے کہتے ہیں کہ بھائی 12 بج گئے، نماز تھوڑی دیر سے پڑھ لوں گا، نماز کا وقت 3 بجے تک ہے، عصر تک ملا کے پڑھ لوں گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں ہماری شفاعت اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو نماز کو ہلکے میں لے۔ ہلکے میں لینے والے کو اہل بیت نہیں پہچانتے، تو جو نہ پڑھے حسین کے ایکسکیوز سے یا مجلس عزا کی ایکسکیوز سے یا کوئی بھی ایکسکیوز سے جو نماز نہ پڑھے، تو اس تک حسین کی شفاعت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو تبلیغ بن کے دنیا پہ چاہنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ میری سوچ ہے، جو بے نمازی ہے وہ کبھی ماتمدار ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بے نمازی ہو وہ کبھی ماتمدار ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ماتمدار ہو وہ کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ جو ماتمدار ہو وہ کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز اور قرآن کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ امام سجاد نے اپنی خیر کی جیسی شدت میں کسی نے امام سجاد سے پوچھا، مولا کیا آپ کو اکیلے پن کا افسوس ہوتا ہے؟ تو سجاد نے کہا میں اکیلا اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں یا مولا؟ اس نے کہا جب تک میرے پاس قرآن ہے میں یہ سجاد اس کائنات میں کبھی اکیلا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سجاد؟ کہہ رہے ہیں سجاد کہ اپنی حیات کا سب میں اچھا دوست اگر کوئی بن سکتا ہے یا تو وہ نماز ہے یا وہ قرآن ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب پریشانی ہو، جب مصیبت آئے، جب مشکل پڑی، یا تمہیں میرے سے بات کرنا ہے، دیکھو ہوتی ہے یا انسان کو کوئی چیز کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اس کائنات میں کوئی ایک آدمی ٹھہر کے یہ کہے کہ میرے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بھی حاجت یا انسان جب بھی اکیلا پڑے وہ اپنے مستشار سے بات کرتا ہے۔ اگر تم دنیا کے مستشار پہ جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ گے، تو اس کے وقت کا خیال کرنا پڑے گا، اس کے وقت کا خیال کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ تاجر ہو، اگر آپ کو کہیں انویسٹمنٹ کرنا ہے، آپ انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ ایڈوائز لینے جاتے ہو، اور جب انویسٹمنٹ ایڈوائز لے لیتے ہو تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، اسی مطمئن حیات کو اللہ کہتا ہے نماز ہے۔ اللہ کہتا ہے جب چاہے میرا دربار کھلا ہے، مصلی بچھا لو، میرے سے بات کرنا شروع کر دو۔ یہ واحد نماز ہے، ایسی چیز ہے جس سے پڑھنے سے تم جو نہ دکھنے والے اللہ سے مونولوگ نہیں کرتے۔ مونولوگ کسے کہتے ہیں؟ صرف خود بات کرنا، سامنے سے جواب نہیں آنا۔ سورہ حمد کے آیتیں پڑھو، آدھے آیتیں مونولوگ ہے، آدھے آیتیں ڈائیلاگ ہے یا نہیں ہے؟ آدھے آیتوں میں تم کہتے ہو اللہ کو،
अच्छी गुफ्तगू है नमाज। इसी नमाज को पढ़ के हुसैन नफ्सुल मुतमइना बन चुके थे। इसीलिए ही अल्लाह ने कहा या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ऐ हुसैन, ऐ मुतमइन नफ्स वाले। किसे कहते हैं मुतमइन नफ्स? जो अल्लाह से या किसी से, जो भी उसका मुस्तशार हो, हुसैन का मुस्तशार था, उनका अल्लाह से इतनी खुर्बत थी हुसैन की कि हुसैन ने हर जुल्म 10वीं मुहर्रम को उठाया मगर हुसैन के हाथ तक नहीं कांपे। तभी तो अल्लाह कहता है ऐ नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक। तो ये अहद करके उठिए इस फर्श अज़ा से या हुसैन, ऐसा मत कीजिए सिर्फ कि मानिंसा या हुसैना, उसके साथ ये भी कहिए मानिंसा या सलात। ऐ हुसैन या ज़हरा या हुसैन, मानिंसा या सलात। हम सलात को नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर सलात को भूल जाओगे तो हुसैन की वल्लाह कुर्बानी भूल जाओगे। हुसैन की अहमियत, कुर्बानी की अहमियत भूल जाओगे। रोज मैं मजलिस में फज़ाइल अहलुल बैत पढ़ रहा था तो बहुत नारे भेज रहे थे। आज फज़ाइल नमाज पढ़ रहा हूं तो सब ऐसे सख्ते से सुन रहे हैं कि मैं नीचे उतरूं, मैं कब नीचे उतर जाता। अरे हैदरी खुदा के दीन को नामो निशान हम देंगे, खुदा के दीन को नामो निशान हम देंगे, खिलाफे जुल्म यजीद बयान हम देंगे। कहा हुसैन से अली अकबर ने नमाज जिंदा रहेगी, रोज़े आशूर अजान हम देंगे। रोज़े आशूर अजान हम देंगे। तो समझिए हुसैन के पास इस अजान, इस अल्लाह का क्या मतलब था। तभी तो हुसैन तफसीरे सूरह तग़ाबुन बन गए थे। तग़ाबुन जिसमें अल्लाह कहता है मैं आजमाऊंगा ज़रूर। किससे आजमाऊंगा? मुसीबत से आजमाऊंगा, खौफ से आजमाऊंगा, तुम्हारी औलाद से आजमाऊंगा। इमाम कहते हैं सलाम हो हमारे जद पे, जिससे अल्लाह ने जिसको सारे के सारे चीजों से एक साथ आजमाया, सारे के सारे चीजों से एक साथ आजमाया। क्यों हुसैन नफ्सुल मुतमइना बने? हुसैन नफ्सुल मुतमइना बने क्योंकि हुसैन को रब्बे जलील हक सुभाना की मारिफत थी। हमें चाहिए उन्हें के नश्क़ क़दम पे चलते चलते हमें भी परवरदिगार की मारिफत हो जाए। ये मारिफत ही परवरदिगार की थी। जब हुसैन अली अकबर का गम सीने में उठा के अब्बास की वजह से कमर को खम करके जब हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, तो एक और एक था हुसैन का खून जो था मगर 6 महीने का, मगर जानता था खून में था कि मारिफत परवरदिगार क्या है। अपने आप को झूले से गिरा दिया। अली असगर ने अल्लाह के लिए अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन जब रोने की आवाज अपने खैमों में बुलंद होते भी सुनी, हुसैन खैमे में पहुंचे। खैमे में पहुंच के कहते हैं क्या बात हो गई? अभी मैं जिंदा हूं ज़ैनब। क्यों रोते हो ज़ैनब? क्यों बुका करते हो ज़ैनब? ज़ैनब कहती है या मेरे माँ जाए, जैसे ही आपने हल मिन नासिर यंसुरना कहा तो अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन कहते हैं लाओ अली असगर को मुझे दे दो,
میں جاؤں اس کے لیے ایک سوال آب کر دوں۔ دراصل حسین علی اصغر کے لیے پانی نہیں مانگ رہے تھے، حسین لوگوں کو وحدانیت کے طرف دعوت دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر بھائی تم کچھ نہ کچھ ہو، اگر تم مسلمان نہیں ہو بلکہ ایٹ لیسٹ ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اگر تم کسی کو پیاسا دیکھتے ہو تو اسے پانی دے دیتے ہو۔ ہائے علی اصغر کی پیاس، 6 مہینے کا سین اور 3 دن کی پیاس۔ اس پیاس کی وجہ سے، اس پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے علی اصغر کو دودھ تو دوسری محرم کو ہی چھوڑنا پڑا۔ علی اصغر کو نہ تو دودھ تھا نہ تو پانی تھا، اس لیے ہم اس کٹھن مصیبت کو یاد کرنے کے لیے ہم دودھ بانٹتے ہیں تاکہ اے مولا تجھے دودھ بھی نہ ملا، تجھے پانی بھی نہ ملا، تجھے دودھ بھی نہ ملا، تجھے پانی نہ ملا۔ حسین ابن علی اصغر کو گود میں اٹھا کے جب میدان میں آئے تو ساری فوج کہنے لگی شاید حسین آج قرآن کا سہارا لے رہے ہیں، شاید حسین قرآن آج اپنے دامن میں چھپا کے لے کے آئے ہیں، عمر صاحب کہتا ہے بتاؤ حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسین کہتے ہیں تیری دشمنی میرے سے ہے، اے عمر صاحب میری گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے اولادوں کی محبت سمجھنے والے والدوں، سمجھو جس کی اولاد ہے، جو صاحب اولاد ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اگر اولاد پہ کچھ تکلیف آ جائے تو اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہائے میرا مظلوم حسین، اس کے دل پہ کیا گزری ہوتی ہوگی جس کی ایک بیٹی 4 سال کی خیمے میں پیاسی، ایک بیٹا 6 مہینے کا گود میں پیاسا۔ حسین کہتے ہیں اگر تمہیں میرے سے دشمنی ہے تو میرے اس بیٹے نے کیا کیا؟ یہ تو صرف 6 مہینے کا ہے، اسے پانی پلا دو۔ جیسے حسین یہ کہہ رہے تھے سارے کے سارے اشقیاء دھاڑے مار کے رونے لگے۔ پھر حسین نے ایک بڑی عظیم عمل کیا، ریگستان میں اس دھوپ میں اس جلتی زمین پہ آپ کل ایک میرے کو اس مسائل کو یاد کر کے بس ایک کام کرنا، کل بحرین کی اس دھوپ میں اپنے پیر سے چپل اتار کے ننگے پاؤں اس زمین پہ پیر رکھ کے اس مسائل کو یاد کرنا۔ حسین نے جو مسائل کربلا میں پیش کی، حسین نے جو بارگاہ الہی میں جو مسائل کربلا میں پیش کی، یاد کرنا۔ جب بھی حسین کی اس مصیبت کو سمجھو گے، جب تک اس حسین کی اس مصیبت کو نہیں سمجھ سکو گے۔ حسین کہتے ہیں اچھا میں کیسے پڑھوں؟ حسین کہتے ہیں اچھا تمہیں لگتا ہے میں اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں ایک کام کرتا ہوں اصغر کو، ارے ہائے کیا پڑھوں میں اصغر کو اس جلتی ہوئی ریت پہ، ارے وہ پھول جیسا بدن، وہ شدت کی گرمی، کل اس مسائل کا احساس کرنا ضرور، تبھی اس مسائل کا پرسہ دے سکو گے، تبھی سمجھ سکو گے حسین پہ کس مصیبت کا اکثر لوگوں نے سنا ہے کہ
کے حسین اصغر کی ماں کہتی ہے بیٹا اگر کہو تو اس لہد کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دو، سمجھو اس بات کو اگر محسوس کرنا ہے کل تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ ننگے پاؤں ضرور چلنا، جب سمجھو گے اصغر کا حال اس جلتی ریتی پہ کیا ہوا۔ تاریخ میں میں نے پڑھا میرا دل پھٹ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے اصغر اپنے ہونٹوں کو اس شدت کی پیاس کی وجہ سے، اس جلتی ہوئی ریت کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو ایسے کھول کے بند کر رہے تھے جیسے ایک مچھی کو تم پانی سے باہر دیر تک نکالو گے، وہ مچھی کبھی منہ کھولتی ہے، وہ مچھی کبھی منہ بند کرتی ہے۔ وہی حال اصغر کا چلتی ریت میں تھا۔ حسین کو یہ برداشت نہ ہوا، حسین نے اصغر کو چلتی ریتی سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی یہ عمل حسین کا فوج شام نے دیکھا، فوج شام میں ایک بکا کی آواز گونجی۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے اے ہرملا جا حسین کے اس کلام کو خطا کر دے، میں کیا پڑھوں؟ حسین کا یہ بچہ 6 مہینے کا، حسین کا یہ بچہ 6 مہینے کا، ادھر ہرملا کا تیر اونٹوں کو مہر کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہرملا نے وہ تیر اٹھایا، کمان میں لگایا، علی اصغر کی طرف چلانے کی کوشش کی۔ ہرملا رکا۔ عمر صاحب کہتا ہے کیوں رکا؟ ہرملا کہتا ہے کیسے چلاؤ، مجھے سامنے رسول اکرم دکھ رہے ہیں، کیسے چلاؤ، مجھے فاطمہ زہرا دکھ رہی ہے، کیسے چلاؤ، مجھے علی مرتضیٰ دکھ رہے ہیں، لیکن اس بدبخت نے تیر چلایا میرا علی اصغر۔ حسین کہتے ہیں یا اللہ، یاد رکھنا تیری معرفت میں آج میں حسین اس کی قربانی پیش کی جس کا وزن اس تیر سے بھی ہلکا تھا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان میں زلزلہ آیا، زمین کی طرف دیکھا، زمین میں زلزلہ آیا۔ سورہ نزات میں اللہ کہتا ہے اس زلزلے کے بعد میں نے اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے کامیابی لکھ دی، اس مومن کے لیے کامیابی لکھ دی۔ حسین اس زلزلے کے عالم میں اپنے کانپتے ہوئے بدن کو لے کے گھوڑے پہ نہیں گئے، حسین گھوڑے پہ جاتے تو جلدی خیمے کو پہنچ جاتے، اگر جلدی پہنچ جاتے تو رباب کو کیا کہتے حسین رباب کو کیا کہتے حسین؟ اس لیے گھوڑے سے زمین پہ آئے اور چھوٹے قدم لے کے خیمے کے طرف، بہت بڑا عظیم پہاڑ جیسا حسین اور اس پہاڑ جیسی مصیبت، حسین ایک قدم لے رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، درد قطاری وہ تسلیم الامرے نجف کی طرف کہتے تھے بابا بہت آسان تھا نا بابا خیبر اکھاڑنا، بہت آسان تھا نا بابا خیبر اکھاڑنا، بہت آسان تھا بابا احد، بہت آسان تھی بابا خندق۔ آئیے دیکھیے بابا آج حسین کے ہاتھوں پہ اس کا 6 مہینے کا لال اپنی زندگی